السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ یہاں ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں ایک خوبصورت سا سرپرائز سجیلا نثار کا ناول دل تیرا اسیر کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ لیکن ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ناولز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ حیا اٹھے۔ اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا لیکن وہ مکمل بے ہوش تھی، لیکن پھر بھی درد سے سسک رہی تھی۔ حیا اٹھے میری جان۔ اس نے دوبارہ چہرہ تھپتھپایا لیکن بے سود۔ خان نے پریشانی سے حیا کو گود میں اٹھایا اور آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ کچھ بال حیا کے چہرے پر بکھرے تھے۔ خان یک ٹک حیا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال نرمی سے پیچھے کیے۔ حیا کے چہرے پر کچھ آنسو ٹھہرے ہوئے تھے تو کچھ ان کے نشانات تھے۔ اس نے اس کے گال انگوٹھے سے سہلائی کہ نظر بے ساختہ اس کے زخم پر گئی جو جلا ہوا تھا۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم پر پھیرا تو وہ سسک اٹھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔ میری جان، آپ میں کوئی برائی نہیں، لیکن سارا قصور اس زبان کا ہے جو فضول چلتی ہے، وہ بھی میرے سامنے۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور کان کی لوح کو لبوں سے چھوا تھا، پھر پیچھے ہوتا قریب سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ ہولے سے گنگنایا اور جھک کر اس کے زخم پر نرمی سے لب رکھے اور بنا اس کی سسکی کی پرواہ کیے خود کو سیراب کیا تھا، اور پھر ایک نظر اس کو دیکھتا اٹھا تھا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور نظریں اس پر مرکوز کیے اپنا پسندیدہ مشغلہ یعنی سگریٹ سلگائی تھی۔ پاریہ اماں، دیکھنا میں اس حیا کو اس حویلی سے باہر نکلوا کر ہی رہوں گی، خانم خان نے پاریہ اماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خانم خان، یہ آپ کیسے کریں گی؟ اس نے پان بنا کر خانم خان کو دیا تھا اور دوسرا پان تیار کرنے لگی۔ بس تم دیکھتی جاؤ، میں کیا کرتی ہوں، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی پاریہ اماں، خانم خان نے منہ میں پان رکھتے ہوئے کہا۔ خانم خان، میں تو ہمیشہ آپ کی وفادار، آپ کے ساتھ ہوں، اس نے پان بناتے ہوئے کہا۔ مجھے حیا کو خان سے دور کرنا ہوگا۔ ایک کل کی آئی چھوکری اب ہماری سردارن بنے گی، ہم پر حکمرانی کرے گی، جس کے خاندان کا نہ آگے پتہ نہ پیچھے، کیا پتہ کسی کی ناجائز اولاد ہو، ہم اس کو کیسے اپنی سردارن بنا سکتے ہیں؟ وہ غصے سے جلن کے مارے جو منہ میں آیا بول رہی تھی۔ لیکن خانم خان، کیا سردار ایسا ہونے دیں گے؟ اگر ان کو علم ہوا کہ آپ ان کی بیوی کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہیں تو جانتی بھی ہیں وہ کیا طوفان برپا کریں گے۔ اس نے خطرہ ظاہر کیا تو خانم خان نے اس کی جانب دیکھا۔ خان کو بھی احساس ہو جائے گا کہ حیا سردارن بننے کی حقدار نہیں ہے جب ہم اس کو خان کی نظروں سے ہی گرا دیں گے۔ لیکن خانم خان، جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے، سردار حیا بی بی سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے نکاح کیا، ورنہ بستر پر آنے کے لیے ہزاروں لڑکیاں میسر ہوں سردار کو، اور اگر ان کو اپنے آپ کے ارادوں کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوں گے اور کیا پتہ آپ سے دور ہو جائیں۔ یہ پاریہ اماں ہی تھی، اس کی اتنی وفادار اور رازدار، اور کسی میں ہمت نہ تھی وہ خانم خان سے سوال کرے۔ وہ ہمارا بیٹا ہے پاریہ اماں، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ کل ہی کی چھوکری کے لیے ہم سے دور نہیں ہوگا، اور اگر دور ہوا ہم کچھ کر لیں گے، لیکن اس چھوکری کو اس حویلی میں اپنی نظروں کے سامنے، وہ بھی سردارن کے روپ میں، کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اٹل لہجے میں بولی تو پاریہ اماں نے ایک اور پان ان کو پکڑایا اور ایک اور پان تیار کرنے لگی۔ خانم خان حیا سے نفرت میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو خود سے دور کر دیں گی۔ وہ بھول گئی تھی کہ کل کی آئی چھوکری کے لیے ان کا بیٹا کس قدر پاگل ہو سکتا ہے، لیکن حسد، جلن، نفرت میں انسان صرف دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ہی سوچتا ہے۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ کس قدر بڑے خسارے کی طرف جا رہی ہیں۔ حیا کی آنکھ گردن پر ہوتی جلن سے کھلی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی، لیکن کمرے میں مکمل دھواں ہی دھواں تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور کھانسنے لگی
اور گردن پر ہاتھ رکھا جہاں جلن ہو رہی تھی۔ حیا اٹھی اور ارد گرد دیکھا تو سامنے ہی خان سگریٹ پھونکتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں ایک دم سے خوف اترا تھا، اوپر سے کمرے میں موجود سگریٹ کے دھوئیں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن خان ٹانگ پر ٹانگ جمائے اور نظریں اس پر گاڑے بیٹھا تھا۔ حیا پزل سی ہو رہی تھی اور خان کا خوف الگ تھا۔ ارے آنکھ کھل گئی میری جان کی! اس نے آدھی جلی سگریٹ زمین پر پھینکی تھی کہ وہ ایک دم سے ڈری۔ جانے من کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا تھا۔ ڈر کیوں رہی ہے؟ اس نے بیڈ کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ سہم کر پیچھے ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ پیچھے زمین پر گرتی، خان نے آگے بڑھ کر جلدی سے بازو پکڑ کر کھینچا تھا کہ وہ اس کے اوپر آ گری۔ دور رہے مجھ سے، وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اور خان جس کی نظر گردن پر موجود اس جلے نشان پر تھی، اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حیا اس کی آنکھوں میں موجود سرد مہری کو دیکھ کر اندر تک کانپی تھی۔ مجھے سختی پر مجبور مت کریں، وہ اس کی کمر پر گرفت سخت سے سخت کرتے ہوئے بولا۔ حیا کے آنسو کچھ خان کی آنکھوں کے نیچے تو کچھ داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ سنجیدہ سا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو پلکوں کی باڑ گرائے رونے میں مصروف تھی۔ خان نے حیا کو پیچھے گردن سے پکڑ کر قریب کیا اور شدت سے اس کے زخم پر اپنے لب رکھے تھے کہ درد کی شدت سے وہ پھر سے کراہ اٹھی تھی۔ اس کے رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ درندے جانور ہیں آپ، حیوان ہیں، وہ درد کی شدت سے روتے ہوئے غصے سے بولی تو خان نے چہرہ اٹھا کر خوبصورت مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ کبھی کسی جانور کی درندگی دیکھی ہے؟ وہ اس کے چہرے پر جھولتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کیے چہرہ مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں کو چھو رہی تھی، لیکن خان کی سانسیں حیا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئی۔ آپ کی درندگی کسی جانور سے کم نہیں۔ اتنے زخم کے باوجود اس کی زبان کو سکون نہ تھا۔ سیریسلی؟ لو سردار میر جہانگیر خان، الزام تو تم معصوم پہ لگ ہی گیا ہے، تو کیوں نہ درندگی کا ایک نمونہ پیش کیا جائے؟ خان خود سے بلند آواز میں کہتا، آخر پر اس کو بیڈ پر گراتا خود اس کے اوپر ہوا تھا، اور اس سے پہلے وہ سب سمجھتی وہ اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ وہ واقعی درندہ تھا، حیوان تھا، جانور تھا۔ جب پیچھے ہوا تو اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو لمبے لمبے سانس لیتی سرخ ہو گئی تھی، بے ہوش ہونے کے قریب تھی، کیونکہ آنکھیں کبھی بند ہو رہی تھی تو کبھی کھل رہی تھی۔ اب سوچ سمجھ کر بولیے گا، ورنہ میری درندگی کے بارے میں تو اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتا اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے صاف کرتا اٹھا تھا اور ایک نظر اس کو دیکھتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ جانور خود سے بڑبڑاتی تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھا تھا۔ اشال کو یونیورسٹی کے باہر کھڑے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اس نے فون نکال کر ڈرائیور کو فون کیا، چچا آپ ہمیں لینے نہیں آئے؟ وہ فون اٹھاتے ساتھ ہی بولی، نہیں آپ لالا کو مت کہیں، میں آ جاؤں گی کسی ٹیکسی میں۔ آگے سے شاید گاڑی خراب کا کہا گیا تھا، تبھی وہ یوں مرجھا کر بولی تھی۔ فون بند کرتے اس نے ارد گرد نگاہ دہرائی اور آگے کی جانب بڑھانے لگی۔ اس نے اپنا حجاب صحیح کیا تھا اور اس کا ایک کونا منہ کے آگے کرتی اپنا آدھا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ ایک سنسان ایریے میں پہنچی جہاں صرف اکا دکا ہی لوگ تھے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھانے لگی کیونکہ اس کو یہ سنسان ایریا پار کر کے ہی کوئی ٹیکسی ملنی تھی۔ اشال کو سامنے ایک لڑکا جو گاڑی چیک کر رہا تھا، اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ ایکسکیوز می، اس نے پیچھے سے مخاطب کیا تو وہ لڑکا پیچھے پلٹا اور اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لینے لگا۔ اشال کو غلطی کا احساس ہوا۔ ڈھکا ہوا چہرہ مزید ڈھکا تھا۔ جی بیبی ڈول، وہ مکمل اس کی طرف مڑتا خباثت سے بولا تو دو لوگ مزید گاڑی سے باہر نکلے۔
اشال نے ان دونوں کو دیکھا جو پہلے آدمی سے کسی صورت کم نہ تھے۔ کچھ نہیں، سائڈ سے ہوتی تیز تیز قدم بڑھانے لگی کہ اس لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارے کدھر آؤ، ہم چھوڑ دیتے ہیں، سچی جیسا تم سمجھ رہی ہو ہم ویسے نہیں ہیں۔ ہاں 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 ہاں۔ ایک لڑکا جس نے اشال کا ہاتھ پکڑا تھا وہ پہلے سنجیدگی سے بولا اور پھر کہکا لگا کے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تھا۔ اشال آنسو ضبط کرتی ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس لڑکے نے خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تھا تو وہ بنا پیچھے دیکھے بھاگنے لگی، لیکن اس کو اپنے پیچھے مزید بھاگنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ وہ پلٹی تو پیچھے وہی اوباش لڑکے تھے۔ وہ روتے ہوئے مزید تیز بھاگنے لگی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ڈھکا ہوا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ وہ جو پیچھے دیکھ کر بھاگ رہی تھی سامنے ایک بھاری وجود سے ٹکرائی، اس کا سر اس وجود کے سینے سے ٹکرایا تھا اور اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ اوباش لڑکے بھی رکے تھے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اشال کے ہوش واپس آئے تو اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، سامنے شیر خان کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ شیر خان نے اس کو یوں بلک بلک کر روتا دیکھا، مٹھیاں بھینچی اور تیش بھری نظروں سے ان اوباش لڑکوں کو دیکھا تھا جو مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ شیر خان نے ایک ہاتھ اس کے گرد حمائل کیا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگا۔ شیر خان، وہ اس کا نام پکارتی پھر سے رونے لگی۔ شیر خان کا دل مانو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ شش، اشال خان خاموش ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آہستگی سے بولا اور اس کو خود سے دور کر کے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اوئے، تمہارا رومانس ختم ہو گیا ہو تو تھوڑا سا ہمیں بھی مزہ لینے دو۔ ہاں ہاں ہاں، کیا زبردست مال ہے یار، وہ لڑکے آپس میں ہنستے ہوئے بولے۔ شیر خان نے شعلہ برساتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ آ جاؤ، لے جاؤ، شیر خان غصے سے بولا تو اشال خان نفی میں سر ہلاتی سینے سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا کہ شیر خان نے گھورا، مطلب اس کو اتنا بھی یقین نہ تھا کہ وہ کسی صورت اشال خان کو کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ شیر خان نے اشال خان کو پیچھے کیا اور قدم ان لڑکوں کی جانب بڑھائے۔ ایک جگہ رک کر اس نے جیکٹ کی جیب سے گن نکالی تھی۔ اوئے یہ کیا، ان میں سے ایک لڑکا گھبرا کر بولا۔ اچھا یہ تو گن ہے پر تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم لوگ تو لڑکی لے کے جاؤ، اس نے گن کو لوڈ کرتے ہوئے کہا تو ان میں سے ایک ساتھی پسینہ صاف کرتے ہوئے آگے بڑھا تو شیر خان نے گن اس کے پیروں کی جانب چلائی۔ وہ ایک دم سے اچھلا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے، گن نیچے کر پاگل ہو گئے ہو تم، وہ لڑکا غصے سے بولا۔ شکر اس کے پیروں پر گولی نہ لگی تھی۔ کیا کچھ بھی تو نہیں، میں تو بس چیک کر رہا تھا چل رہی ہے یا نہیں، شیر خان معصومیت سے بولا تو اس آدمی نے گھورا۔ چنی، چلو لڑکی لیتے ہیں، اس آدمی نے شیر خان کو گھورتے ہوئے اپنے ساتھی کو آواز دی تو شیر خان چہرہ جھکائے ہنسا۔ چنی تمہیں سنائی، وہ آدمی یہ کہتا پلٹا لیکن پیچھے کسی کو موجود نہ پا کر اس کی آواز کو بریک لگی تھی۔ بھاگ گئے سب، اب تمہیں بھی موقع ہے، بھاگ جاؤ ورنہ گولی سے اڑا دوں گا، شیر خان سنجیدگی سے بولا تو وہ آدمی ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور پیچھے کو قدم لیتا بھاگا تھا۔ شیر خان جیب میں گن ڈالتا پلٹا تھا اور اشال خان کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اس وقت، وہ اب غصے سے اس کی جانب بڑھا تو وہ ایک دم سے گھبرائی۔ شیر خان، وہ ہکلائی تھی، بکواس بند کریں، اگر میں نہ آتا تو، اس کے سر پر پہنچتا چلایا تھا کہ وہ چہرہ جھکا گئی، آنسوؤں کا پھندا ایک بار پھر گلے میں اٹکا تھا۔ شیر خان نے چہرہ دوسری طرف کیے خود کو کمپوز کیا۔ بتائیں یہاں کیسے آئی ہیں آپ، وہ تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا تو اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میں نے کیا کہہ دیا آپ کو جو یوں رونے لگی ہیں، آپ ڈانٹ تو ایسے رہے ہیں جیسے ہم نے جان بوجھ کر ان لڑکوں سے کہا تھا کہ آئیں اور ہمیں تنگ کریں، وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ یار اشال خان، میں نے کون سا آپ کا قتل کر دیا ہے یار، صرف پریشان ہوا تھا کہ اگر میں نہ آتا تو، وہ معصومیت سے بولا تو اشال خان نے خود کا چہرہ صاف کیا۔
اب بتائیں یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کے پیار سے پوچھنے پر اس نے سب بتا دیا۔ چچا تمہاری تو خیر نہیں، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ چلیں چلتے ہیں۔ اس نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ بیٹھی تھی تو شیر خان نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، مجھے خان نے بلایا تھا، ادھر جا رہا تھا۔ شکر اس رستے سے جا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے دھیرے سے بولا تھا کیونکہ اس کو دیر ہو رہی تھی، گھنٹہ تو اشال کو حویلی چھوڑنے میں لگنا تھا۔ شیر خان تقریباً 5 منٹ بعد وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جی بولیں، اس نے پیار سے کہا۔ بھوک لگی ہے، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، وہ معصومیت سے بولی تو شیر خان نے خفا نظروں سے اس کو دیکھا اور ایک ریسٹورنٹ کی جانب گاڑی موڑی۔ ایک ریسٹورنٹ میں پہنچ کر شیر خان نے ایک کونے میں موجود ٹیبل پر ڈیسائیڈ کیا اور دونوں بیٹھے تھے۔ بیٹھتے ہی شیر خان نے ویٹر کو آواز دی اور کھانا آرڈر کیا۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا ٹیبل پر موجود تھا، جس سے اشال خان انصاف کرنے لگی۔ کھا لیں شیر خان، وصولہ مارتے ہوئے بولی۔ نہیں آپ کھائیں اور جلدی کھائیں، اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ آرام سے کھانے دینا، وہ پرسکون سا بولی۔ یقیناً پہلے والا ڈر قدرے کم ہوا تھا۔ اس کی بات پر شیر خان نے گھورا۔ جلدی کھائیں، آپ کو گھر چھوڑ کر مجھے خان سے ملنے جانا ہے۔ پلیز شیر خان، آرام سے کھانے دیں، ہم لالا کو سمجھا دیں گے۔ وہ اس کی بات کو بنا کسی خاطر میں لائے بولی تو شیر خان اس سے پہلے کچھ کہتا فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو خان کی کال تھی۔ لے آ گئی خان کی کال، اس نے کہتے ساتھ فون اٹھایا۔ شیر خان، میں ویٹ کر رہا ہوں کب سے، کہاں ہو تم؟ خان کی غصے بھری آواز گونجی۔ وہ خان اشال خان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود ہوں۔ جو منہ میں آیا وہ بول دیا۔ جہاں اشال خان کی ہنسی نکلی تھی وہاں شیر خان نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کیا مطلب ہے اشال خان تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ یونیورسٹی سے گھر نہیں گئی؟ وہ ریسٹورنٹ میں کیسے؟ سوالات کی ہوتی بمباری پر وہ منچکا رہ گیا اور پھر ٹھنڈی آہ بھرتے اس نے سب بتایا۔ اشال خان کہاں ہے؟ فون دو اس کو۔ وہ سب بات سن کر تڑپ کر بولا تو شیر خان نے اشال کو فون دیا۔ لالا، اگر شیر خان نہ آتے تو وہ نم آنکھوں سے اور بھیگی آواز سے بولتی۔ خان کے ساتھ ساتھ شیر خان کو بھی تڑپا گئی تھی، لیکن شیر خان کی یہ تڑپ اس کے آنسو دیکھ کر نہیں بلکہ پل میں اس لڑکی کے تبدیل ہونے پر ہوئی تھی۔ مطلب پہلے بیچاری کی بدتیسی پر اس کی بدتیسی بند نہیں ہو رہی تھی، اور جیسے خود فون لیا کیسے رو رو کر داستان بیان کر رہی تھی۔ مطلب حد نہیں بیچارے شیر خان، میرے ساتھ میرا بچہ، لالا قربان جائے اپنی جان پر۔ خان نے پیار سے پچکارا۔ جی لالا، آئی لو یو، وہ بھی پیار سے بولی۔ شیر خان کو فون دے۔ اس کی بات پر شیر خان کو فون دیا اور دوبارہ کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ جی خان، اشال خان کو سکون سے کھانا کھانے دو، کھانے کے بعد گھر چھوڑ کر آ جانا اور اس ڈرائیور کو فارغ کرو کام سے۔ اس کی ذمہ داری تھی اشال خان کو لانا، لیکن اس نے کوتاہی برتی۔ اس نے حکم صادر کیا اور شیر خان نے پہلے حکم پر دانت پیسے جبکہ دوسرے حکم پر تابعداری سے ہاں میں سر ہلایا اور بولا۔ ٹھیک ہے خان، جیسا آپ کا حکم۔ ہاں لیکن اس کو نئی جگہ پر کام دلا دینا، اس کے بھی بیوی بچے ہیں۔ اشال خان، ٹھیک ہے، یہی کافی ہے۔ اس کی بات پر شیر خان مسکرایا۔ وہ ایسا ہی تھا، باہر سے جتنا بھی پتھر دل بن جاتا لیکن اندر سے اتنا ہی موم تھا۔ وہ اگر نوکری سے نکال رہا تھا تو نیا کام دینے کا حکم بھی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے خان، یہ کہہ کے فون رکھا اور اشال خان کو دیکھا جو ڈھیلے سے حجاب میں مصروف سی کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اشال خان کی کولڈ ڈرنک اٹھائی تھی اور دوسری طرف چہرہ کیے پینے لگا، جیسے اس کی نظروں سے بچنا چاہتا ہو۔ اشال خان نے پہلے شوق نظروں سے شیر خان کو دیکھا، پھر ہنستی کھانا کھانے لگی۔ کس لیے دانت نکل رہے ہیں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور چہرہ جھکا کر کھانا کھانے لگی تو اس نے بھی اس کے جھکے سر کو دیکھ کر مسکراہٹ روکنے کے لیے کولڈ ڈرنک لبوں سے لگائی۔ شیر خان، کیا خبر ہے؟ خان، شیر خان، عیسیٰ خان اور 3 بھروسے مند لوگ تھے جو کہ ایک کمرے میں موجود تھے۔ خان ایک ٹیبل کے پاس کھڑا باقی سے تھوڑا فاصلے پر کھڑے تھے۔
خان وہ آدمی ابھی بھی روپوش ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر رکا اور سب پر ایک نظر ڈالی۔ مرحوم سردار اور بہادر خان کو مروانے میں ان کے کسی قریبی کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس دن وہ لوگ حویلی سے خفیہ طور پر نکلنے لگے ہیں۔ یہ کسی قریبی یعنی بہت قریبی کو ہی معلوم تھا، کیونکہ وہی جانتا تھا کہ سردار اور بہادر خان چند گارڈز کے ساتھ حویلی سے نکلیں گے۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا، لیکن کون ہے شیر خان بابا اور سردار کا رازدار، اور کون ہو سکتا ہے جس کو بابا اور سردار نے بھی سب سے خفیہ رکھا تھا؟ عیسیٰ خان خود کے جذباتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا، اس بات کا نہیں علم، کیونکہ اگر سردار اور بہادر خان نے اس تیسرے کو روپوش رکھا تھا تو ضرور وہ کوئی خاص انسان ہے جس نے ان دونوں کی پیٹھ پر خنجر کھوپا۔ شیر خان پھر سے بولا، خان آپ کیا کہیں گے؟ عیسیٰ خان خاموش کھڑے خان سے مخاطب ہوا، وہ تیسرا شخص ہم جانتے ہیں اس کو، لیکن پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اس شخص کا بے شک علم بابا اور بہادر خان کو تھا اور کسی کو نہیں، اور اس شخص کا تعلق ہمارے دشمنوں سے ہے، اسی لیے وہ بابا کے سارے راز جان کر ان کو مارنے میں کامیاب ہوا۔ خان ٹیبل پر دھیرے دھیرے ہاتھ کی مٹھی بنائے مار رہا تھا۔ انسپکٹر فہیم، آپ کو کیا ثبوت ملے ہیں وہاں؟ عیسیٰ خان نے انسپکٹر فہیم سے پوچھا۔ سر، وہاں سے ایک پین ملا ہے جس کو بہت کوشش کی کھولنے کی، لیکن وہ نہ کھلا، لیکن میں نے اس پین کا کسی کو نہیں بتایا اور شیر خان سر کے حوالے کیا۔ وہ بھی تفصیلی بولا، وہ پین کوئی عام پین نہیں ہے، میں اور حیدر پوری کوشش کر رہے ہیں شیر خان کی بات پر۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کسی نے کچھ اور کہنا ہے؟ سب کو خاموش پا کر خان نے پوچھا تو سب نے نفی میں سر ہلایا، تو خان خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ خانم خان کے حکم پر حیا ان کے کمرے کے باہر کھڑی خود کو آگے ہونے والے حالات کے لیے تیار کر رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھنا چاہا تو دروازہ پہلے ہی کھلا اور خانم خان باہر نکلی۔ آ گئی ہو تم؟ ہمیں تو لگا تھا ہمیں خود مہارانی کے کمرے میں جانا ہوگا، وہ غصے سے بولی۔ بس آ رہی تھی میں، وہ ہکلائی تھی۔ ہوں، چھوڑو، بات سنو میری، تم بے شک تم ایک سردار کی بیوی ہو، لیکن ہمارے رسم ہے کہ بیاہ شدہ عورت پورے گھر والوں کے لیے کھانا بناتی ہے، وہ بھی اکیلی بنا کسی کی مدد کے۔ خانم خان شاطرانہ انداز میں بولی، جی میں بنا دوں گی، وہ ہولے سے لب کچاتے بولی، اور پھر ڈشز کا نام سن کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ یہ اتنا کچھ میں اکیلی نے بنانا ہے؟ وہ کنفیوز سا بولی۔ ہاں، رسم ہے، پوری کرنی ہوگی، اور رات کا کھانا تمہارے ہاتھ کا ہی کھایا جائے گا۔ وہ یہ کہتی اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی، اور پیچھے وہ بے بس سی وہیں کھڑی رہی، مجھے جیسے سزا کے طور پر لائے ہیں خان آپ کو بتانا بھی فضول ہی ہوگا، آپ بھی یہی کہیں گے کہ سب آپ ہی بنائیں۔ خود سے بڑبڑاتی کچن کی راہ لی، کیونکہ جتنا کچھ اس نے بنانا تھا اگر وہ ابھی سے بنانے لگتی تو ہی شاید مکمل ہو پاتا۔ وہ جیسے ہی کچن میں پہنچی وہاں کوئی ملازم نہیں تھا، یقیناً سب کو ان کے کوارٹر میں بھیج دیا تھا۔ یا اللہ آپ ہی مدد فرمائیں، کیونکہ اس کو تو یہ بھی نہیں علم تھا سارا سامان پڑا کہاں ہے۔ خود کو حوصلہ دیتی کام میں جڑ گئی تھی، اتنا تو اس کو علم تھا خانم خان کسی کو بھی مدد نہیں کرنے دیں گی۔ خان کمرے میں آیا تو پورا کمرہ خالی تھا۔ اس نے سرسری سی نگاہ دوڑائی اور واش روم میں گھس گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد گرے کرتے میں ملبوس بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر نکلا تھا، لیکن کمرہ پھر بھی خالی تھا۔ پھر داڑھی کو تولیے کی مدد سے صاف کرتا ٹیریس پر دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ پھر کمرے میں آ کر ریلیکس سا بیڈ پر لیٹا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ اور دوسری طرف حیا تھکن سے چور کام میں مصروف جڑی ہوئی تھی، جس کی کسی کو فکر نہ تھی۔ کچن بھی کچھ حد تک گندا ہو گیا تھا، ابھی اس کو بہت سا کھانا بنانا تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ صبح کا ہلکا سا ناشتہ کیا تھا، ابھی بھوکے پیٹ کام کرتے اس کا سر گھوم رہا تھا۔ رات کھانے کے ٹیبل پر سب بنائی گئی ڈشز سجائی جا رہی تھی۔ خانم خان اپنا پلو سنبھالے کڑی نظروں سے ان سب ڈشز کو دیکھ رہی تھی۔
اس کے بعد خانم خان اپنی کرسی پر بیٹھی تھی اور باقی سب نے بھی اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ سب خان کے انتظار میں تھے کہ خان کندھوں پر شال گرائے ہال میں داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا تھا، حیا ساتھ نہ تھی۔ خان کی شکل سے ہی لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سویا اٹھا ہو، کیونکہ آنکھوں میں نیند کی خماری اور سنجیدہ چہرہ مزید سنجیدہ تھا۔ اس نے سربراہی کرسی سنبھالی۔ حیا کہاں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے ملازمہ سے پوچھا جس نے چہرہ جھکایا تھا۔ جاؤ حیا کو بلا کر لاؤ، اس نے حکم دیا تو وہ اسمات میں سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ کھانا شروع کریں، یہ کہتے اس نے کھانے کا پہلا نوالا ڈالا تو الگ سے ذائقے نے اس کو لطف بخشا۔ مزے کا۔ ملازمہ کے ہاتھ کا تو نہیں ہے؟ کس نے بنایا ہے کھانا؟ ماں آپ نے بنایا ہے آج، اس نے نارملی انداز میں کہا، لیکن تعریف پر وہ جل بن کر ہی گئی تھی۔ باقی سب نے بھی خان کی تائید کی۔ حیا نے بنایا ہے، انہوں نے لہجے میں نفرت سموئے کہا تو خان کے چہرے پر کرختگی آئی اور پورے ٹیبل پر سجے لوازمات کو دیکھا۔ یہ سب حیا نے بنایا ہے؟ اس کے لہجے کی سختی پر سب سہم گئے تھے۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا حیا تھکی ہاری اندر داخل ہوئی اور خان کے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ یہ سب آپ نے بنایا ہے حیا؟ اس نے کھڑے ہوتے سوال کیا۔ سب کھڑے ہوئے تھے۔ حیا نے پہلے خالی خالی نظروں سے خان کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، خان حیا کو پکارتا فوراً آگے بڑھا اور گرنے سے بچایا۔ حیا، حیا، اوپن یور آئیز۔ اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا لیکن اس کے ہوش میں نہ آتے دیکھ اپنی ماں کو دیکھا جس نے نظریں چرائی تھیں۔ شیر خان، شیر خان، خان کی آواز پر وہ فوراً اندر آیا۔ حیا کو بے ہوش دیکھ کر اس کو بھی پریشانی ہوئی تھی۔ کسی فیمیل ڈاکٹر کو بلاؤ، خان نے حیا کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر لے گیا۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے تھے، جبکہ خانم خان نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور وہیں بیٹھی تھی۔ حیا، ہم جب تک تمہیں نکلوا نہ لیں چین سے نہیں بیٹھیں گے، غصے سے بڑبڑائی تھی اور ابھی ان کو خان کا غصہ بھی دیکھنا تھا۔ خان نے حیا کو بیڈ پر لٹایا اور اس کو ہوش میں لانے لگا۔ شیر خان، ڈاکٹر کیوں نہیں آئی؟ وہ غصے سے چلایا۔ سب سہم گئے تھے۔ خان، وہ آ رہی ہے، آپ غصہ نہیں کریں۔ ایک شیر خان ہی تو تھا جو ان کے غصے کو سنبھال سکتا تھا۔ خان نے گردن پر موجود نشان کو دیکھا تو خود پر بھی غصہ آیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی تھی اور حیا کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑتا ارادہ خانم خان کے کمرے کا تھا۔ خانم خان جو بیڈ پر بیٹھی اپنے دماغ میں کچھ فتنہ سوچ رہی تھی کہ خان اشتعال میں اندر داخل ہوا۔ ماں، اتنا زیادہ کھانا اس سے کیوں بنوایا، وہ بھی اکیلی سے؟ وہ چلایا تھا۔ خان، آواز نیچی رکھیں، باہر ملازم ہے، وہ دبے دبے غصے سے بولی۔ یہ سب ملازم تو اب نہیں رہیں گے، سب کو فارغ کریں، صبح کوئی نظر نہ آئے، نئے ملازم آئیں گے۔ وہ پھر غصے سے چلایا۔ خان، ہوش سے کام لو۔ وہ جتنا چاہتی تھی کہ خان آہستہ آواز میں بولے، اس کی آواز اس کے برعکس بہت بلند تھی۔ افسوس ماں، ایسی پرورش تو نہیں تھی آپ کی، افسوس سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ خانم خان نے پیچھے سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے میک اپ کے سامان کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا تھا۔ حیا، اب جو میں وار کروں گی وہ تم دیکھتی ہی رہنا، اور خان کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے دیکھنا۔ اس دفعہ حیا کو، جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں، سرے عام نیلام نہ کیا تو میرا نام بھی خانم خان نہیں۔ وہ اپنے انجام کا سوچے بغیر اس حد تک سوچی بیٹھی تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا جب خان بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ایک سرسری نگاہ حیا پر بھی ڈال لیتا جو مکمل نشے میں تھی۔ پانی ہلکی سی سرگوشی ہوئی تھی کہ خان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حیا، کیا چاہیے؟ وہ کان اس کے منہ کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ پانی۔ وہ دوبارہ بڑبڑائی تو اس نے جلدی سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ یہ لے، اٹھے۔ اس نے حیا کو تھوڑا سا اٹھایا کہ اس کا سر ڈھلک کر خان کے سینے سے لگا تھا۔ حیا کی آنکھیں بند تھی اس لیے اس کو خبر نہ تھی وہ خان کے سینے سے لگی ہے۔ خان نے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا تو اس نے 2 گھونٹ بھرے اور واپس خان نے گلاس رکھا تھا۔ میری جان، خان نے بہت پیار سے پکارا تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ کیسی ہے طبیعت؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا تو خان نے اس کا سر سینے پر ہی رکھے
لیٹا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ رات کے پہر اشال خان کو بھوک نے ستایا تو خود پر چادر اوڑھتی کچن کی راہ لی، لیکن کچن کے قریب پہنچ کر اس کو ایک سایہ سا نظر آیا۔ وہ جو نیند میں گم تھی، اس کے حواس مکمل بیدار ہوئے اور ڈرتے ڈرتے کچن میں قدم رکھا، لیکن کوئی نہ تھا اور ایک دم سے لائٹس بند ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ چلاتی اور بھاگتی کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں ہی پھرپھرانے لگی۔ اشال خان، میں ہوں شیر خان۔ اس نے سرگوشی کی تو اس نے ہلنا بند کیا۔ ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، چیخی تو آپ تو دو لگاؤں گا۔ وہ غصے سے وارننگ دے گئی تو اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ ہٹاتے ہی وہ فوراً پلٹی۔ شیر خان، پاگل ہیں آپ، ڈرا دیا ہمیں، وہ دبا دبا سا بولی تھی، اتنا کہ صرف شیر خان ہی سن سکتا۔ دونوں اس وقت حد سے زیادہ قریب کھڑے تھے، لیکن پوزیشن کا دونوں میں سے کسی نے خیال نہ کیا۔ آدھی رات کو کس نے کہا ہے یہاں گھومیں؟ وہ بھی تھوڑا اور قریب ہوتا بولا تھا۔ بھوک لگی ہے ہمیں تو، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بھی دو بدو کہا۔ مزے کی بات، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، وہ مسکرا کر بولا تو اشال نے منہ بنایا۔ بھوک لگی تھی تو چوروں کی طرح کیوں آئے ہیں؟ چوروں کی طرح نہیں میڈم، صرف آپ کو ڈرانے لگا تھا، لیکن آپ تو چیخ کر پورے گھر کو اکٹھا کرنے لگی تھی اور مجھ معصوم کو خان سے مار پڑوا دینی تھی۔ اس کے انداز پر اشال خان زور سے ہنسی۔ شیر خان نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اف اشال، سچ میں جوتیاں پڑوانی ہیں؟ وہ گھور کر بولا تو اشال خان نے پلک زور سے جھپک کر اس کو ہاتھ ہٹانے کا کہا تو اس نے ہاتھ ہٹایا۔ اشال خان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک دم سے یہ سوچ آتے کہ وہ اس کے کس قدر قریب کھڑا ہے۔ اشال خان دو قدم پیچھے ہوئی تو شیر خان کو بھی ہوش آیا اور اپنی پوزیشن کا خیال کرتے شرمندہ ہوا تھا۔ چلیں آپ کھانا کھائیں، میں چلتا ہوں، وہ یہ کہتا پلٹا تھا۔ شیر خان، کسی احساس کے تحت اشال نے شیر خان کو پکارا تھا تو وہ پلٹا اور سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہم دونوں کھائیں، کیونکہ مجھے علم ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا، وہ ہچکچا کر بولی۔ اوکے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جیسے وہ خود منتظر ہو کہ اشال خان اس کو روکے۔ تو پہلے 2 منٹ اشال کو جھٹکا لگا، پھر ہوش میں آتی کھانا نکالنے لگی اور پھر ہلکی پھلکی باتوں میں دونوں نے کھانا کھایا۔ جاری ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔